ناظرین کرام، پاکستان کو بنے 78 سال ہو گئے، ایک خواب، ایک قربانی، ایک تاریخ، مگر سوال یہ ہے کیا یہ 78 سال ہمیں خوشحالی کی طرف لے گئے یا قرضوں کے بوجھ نے ہمیں جکڑ لیا؟ ہماری سیاسی تاریخ کے اور آنکھ کھولیں تو ایک تلخ حقیقت سامنے آتی ہے۔ بار بار جمہوری تسلسل ٹوٹا، مارشل لاء نے راستہ لیا اور معیشت کا پہیہ ادھورا چلتا رہا۔ پہلا مارشل لاء 7 اکتوبر 1958 کو اسکندر مرزا نے لگایا، جو جنرل ایوب کے ہاتھوں میں منتقل ہوا، اور جون 1962 تک یہ سفر جاری رہا، یعنی 3 سال 8 ماہ۔ دوسرا مارشل لاء 25 مارچ 1969 کو جنرل یحییٰ خان نے لگایا، جو اپریل 1972 میں ختم ہوا، یعنی تقریباً 3 سال۔ تیسرا مارشل لاء 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق کے ہاتھوں میں آیا اور 30 دسمبر 1985 تک یعنی 8 سال 6 ماہ جاری رہا۔ چوتھا فوجی قبضہ 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے کیا، جو 2008 تک تقریباً 9 سال برقرار رہا۔ اسی طرح 78 میں سے 20 سال سے زائد مکمل مارشل لاء اور تقریباً 30 سال فوجی غلبہ یا براہ راست مداخلت کے زیر سایہ گزرے۔ ناظرین کرام، اب قرض کی وہ داستان جس نے ہمیں ہلاک کر رکھ دیا۔ جون 2013 میں پاکستان کا کل پبلک قرض تقریباً 14.5 کھرب روپے تھا۔ 2013 سے 2018 کے اختتام تک یہ قرض بڑھ کر تقریباً 24 سے 25 کھرب روپے تک پہنچ گیا، یعنی صرف 5 سال میں 10 کھرب روپے کا اضافہ ہوا۔ جون 2018 سے جون 2022 تک یہ قرض بڑھ کر 45.4 کھرب روپے ہوا، یعنی مزید 20 کھرب کا اضافہ ہوا۔ پھر جون 2022 سے جون 2023 تک یہ 68.4 کھرب روپے تک پہنچ گیا، یعنی 1 سال میں تقریباً 23 کھرب روپے کا اضافہ ہوا۔ ناظرین کرام، مارچ 2025 تک پاکستان کا کل پبلک قرض 76,007 ارب روپے ہو گیا، جو پچھلے مالی سال کے اختتام پر 71,246 ارب روپے تھا، یعنی صرف 9 ماہ میں 4,761 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ ناظرین کرام، اسی عرصہ میں داخلی قرض 51.5 کھرب روپے اور بیرونی قرض 87.4 ارب ڈالر رہا۔ اگر مجموعی بیرونی ذمہ داریاں شامل کریں تو یہ 130.31 ارب ڈالر تک پہنچتی ہیں۔ جون 2025 تک وفاقی حکومت کا قرض 76.045 کھرب روپے تک جا پہنچا۔ 1 سال میں 7.13 ارب روپے کا اضافہ۔ ناظرین کرام، اگست 2025 تک صورتحال مزید سنگین ہے۔ پاکستان کو آئندہ مالی سال میں تقریباً 23 ارب ڈالر کے بیرونی قرضے واپس کرنے ہیں، جو ہمارے وفاقی بجٹ کا تقریباً نصف کھا جائیں گے۔ فیچ ریٹنگز اور بین الاقوامی ادارے خبردار کر رہے ہیں، اگر فوری مالیاتی ڈھانچہ جاتی اصلاحات نہ کی تو ڈیفالٹ کا خطرہ ایک بار پھر سر اٹھا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہے ہماری 78 سالہ کہانی۔ ایک طرف شہداء کی قربانیاں، ایٹمی طاقت کا حصول، عالمی سطح پر کامیابیاں، دوسری طرف مارشل لاء، کمزور جمہوریت، کرپشن اور بڑھتا ہوا قرض۔ اس ملک کو قرض کے بوجھ سے نکالنے کا راستہ واضح ہے۔ آئین کی مکمل بالادستی، محصولات اور برآمدات میں اضافہ، کرپشن کے خاتمے کے لیے شفاف نظام اور میرٹ پر مبنی ادارہ جاتی اصلاحات۔ خود کفالت ہی وہ چابی ہے جو ہمیں اس شکنجے سے نکال سکتی ہے۔ یہ قرض صرف اعداد و شمار نہیں، یہ آنے والی نسلوں کا بوجھ ہے۔ نوجوانوں، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس ملک کو نہ صرف قرض سے آزاد کرو بلکہ دنیا میں سر اٹھا کر چلنے والا بناؤ۔ آؤ آج عہد کریں، ہم محنت، دیانت اور اتحاد سے اس خواب کو ایک بار پھر جگمگائیں گے۔ یہی شہداء کی قربانی کا اصل حق اور پاکستان کا قرض ہے۔ خدا تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ کو 14 اگست کی بہت
بہت مبارکباد۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔